انسانی زندگی میں سب سے زیادہ گہرا اور بار بار اٹھنے والا سوال یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل میں درد ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد فوراً کیوں نہیں آتی؟ یہ سوال صرف زبان تک محدود نہیں رہتا بلکہ دل کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے، کبھی بے چینی، کبھی اضطراب، اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے دعا سننے والا کوئی نہیں۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور جواب بھی دیتا ہے، مگر اس کا طریقہ انسان کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے۔ انسان جلدی میں پیدا کیا گیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز فوراً ہو جائے، ہر مسئلہ فوراً حل ہو جائے، ہر تکلیف فوراً ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ کا نظام جلد بازی پر نہیں بلکہ حکمت پر قائم ہے۔ اللہ ہر چیز کو ایک خاص وقت، ایک خاص ترتیب اور ایک خاص مقصد کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ ہمیں جو تاخیر نظر آتی ہے، وہ دراصل تاخیر نہیں بلکہ ایک مکمل منصوبے کا حصہ ہوتی ہے جسے ہم اپنی محدود عقل سے سمجھ نہیں پاتے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، تب وہ سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس وقت اس کی دعائیں عام دنوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز ہوتی ہے۔ آنکھوں کے آنسو، دل کی تڑپ اور اللہ سے جڑنے کی شدت اس وقت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہی حالت پسند ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے قریب آئے، اس سے بات کرے، اس پر بھروسہ کرے اور اسی سے مانگے۔ اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو شاید انسان دوبارہ کبھی اس عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو نہ پکارے۔ بعض اوقات اللہ کی مدد اس لیے دیر سے آتی ہے کیونکہ وہ بندے کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ آزمائشیں انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب انسان مشکلات سے گزرتا ہے تو اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، برداشت بڑھتی ہے، اور زندگی کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ ملتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے بہت بڑی لگتی تھیں، اب چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں، اور وہ اللہ پر زیادہ بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی نظر میں اصل کامیابی دنیا کی آسانی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر دنیا میں کچھ دیر کے لیے مشکل آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ ان کا درجہ بلند کرے۔ اگر اللہ کسی کو چھوڑ دے اور اسے کبھی کسی مشکل میں نہ ڈالے تو یہ بھی ایک خطرناک بات ہو سکتی ہے، کیونکہ آزمائش اللہ کی توجہ کی علامت بھی ہوتی ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر دعا کا جواب ضرور آتا ہے، لیکن اس کی شکل مختلف ہو سکتی ہے۔ کبھی وہ چیز مل جاتی ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے، اور کبھی کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ ہم صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پوری تصویر دیکھتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں وہ کسی اور شکل میں قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں جانتا۔ اللہ چونکہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے وہ اسے وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس کے بدلے کچھ بہتر دیتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ کسی چیز کی ضد کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اور والدین اسے نہ دیں۔ بچہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد کا دیر سے آنا انسان کے اندر خود احتسابی بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کہیں وہ اللہ سے دور تو نہیں ہو گیا، کہیں اس کے اعمال میں کوئی کمی تو نہیں۔ یہ سوچ اسے اپنے آپ کو بہتر بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ اپنی نمازوں کو درست کرتا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے، اور اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہر چیز فوراً مل جائے تو انسان کبھی اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار مایوسی ہے۔ جب دعا کا جواب فوراً نہیں ملتا تو شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ تمہیں نہیں سن رہا، تم اللہ کے قریب نہیں ہو۔ اگر انسان ان خیالات کو قبول کر لے تو وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہونے لگتا ہے۔
लेकिन एक मोमिन का ईमान यह होता है कि वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, चाहे हालात कैसे भी हों। अल्लाह की मदद हमेशा आती है, लेकिन अक्सर वो ऐसे वक्त पर आती है जब इंसान मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाता है। जब वो हर दरवाजा खटखटा कर थक जाता है, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब अल्लाह का दरवाजा खिलता है। उस वक्त इंसान को ये एहसास होता है कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह ही है। ये एहसास ईमान को मजबूत करता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है। इंसान को चाहिए कि वो दुआ के साथ साथ कोशिश भी जारी रखे। सिर्फ बैठकर इंतजार करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने हमें अक्ल, सलाहियत और वसाइल दिए हैं ताकि हम उनका इस्तेमाल करें। जब इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है और फिर अल्लाह पर भरोसा करता है, तो यही असल तवक्कल होता है। अल्लाह की मदद ऐसे ही लोगों के साथ होती है जो हिम्मत नहीं हारते और मुसलसल कोशिश करते रहते हैं। जिंदगी में जो ताखीर हमें नजर आती है, वो दरअसल तैयारी का वक्त होता है। अल्लाह हमें इस काबिल बना रहा होता है कि हम इस नेमत को संभाल सकें जो हमें मिलने वाली है। अगर वो नेमत हमें पहले मिल जाए तो शायद हम उसकी कदर ना कर सकें या इसे सही तरीके से इस्तेमाल ना कर सकें। इसलिए अल्लाह पहले हमें तैयार करता है, फिर देता है। ये भी जरूरी है कि इंसान अपने दिल में अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखे। अगर हम ये सोचने लगें कि अल्लाह हमें नजरअंदाज कर रहा है या हमारी दुआओं को रद्द कर रहा है, तो ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो कभी भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। असल बात यह है कि अल्लाह की मदद हमेशा आती है, लेकिन वो हमारे अंदाज के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह के अंदाज के मुताबिक आती है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने ईमान को मजबूत करना होगा और सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर चीज अल्लाह के कंट्रोल में है और वो जो भी करता है हमारे हक में बेहतर होता है, तो फिर दिल को सुकून मिल जाता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अल्लाह की मदद का फौरन न आना दरअसल एक बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि इसके जरिए इंसान को सिखाया जाता है, संवारा जाता है और अल्लाह के करीब किया जाता है। अगर हम इस राज को समझ लें तो हमारी शिकायत शुक्र में बदल जाएगी, हमारी बेचैनी सुकून में बदल जाएगी और हमारा दिल अल्लाह की रजा पर राजी हो जाएगा।